الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، امام نووی رحمہ اللہ کی کتاب الاربعین جو 40 احادیث کا مجموعہ ہے، اس کی مختصر شرح ہم کر رہے ہیں۔ آج اس حدیث کو ہم پڑھیں گے، وہ حدیث نمبر 32 ہے، جس میں کسی کو تکلیف دینے، نقصان دینے اور ضرر رسانی کی حرمت اور ممانعت ہے۔ یہ حدیث بھی بہت جامع اور عظیم حدیث ہے، جس کے راوی حضرت ابو سعید ہیں۔ حدیث پڑھتے ہیں، عن ابی سعید سعد بن صنعان الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، حدیث حسن رواہ ابن ماجہ والدارقطنی وغیرہما مسندا، ورواہ مالک فی الموطأ مرسلا عن عمرو بن یحییٰ عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسقط ابا سعید وله طرق یقوی بعضها بعضا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہ بلا وجہ ضرر پہنچانا ہے اور نہ بدلے میں ضرر پہنچانا ہے۔ حدیث حسن ہے۔ ابن ماجہ اور دارقطنی وغیرہ نے مسندر روایت کیا ہے، اور موطأ امام مالک نے عمرو بن یحییٰ سے مرسلاً روایت کیا ہے، مگر اس حدیث کی کئی سندیں ہیں جو ایک دوسرے کو تقویت پہنچاتی ہیں۔ یہ حدیث دین کا ایک اہم اصول بیان کرتی ہے، اور فقہ بہت سارے بے شمار مسائل جو ہیں وہ اس حدیث سے استنباط ہوتے ہیں۔ یہ حدیث اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ کسی کو نقصان پہنچانا، تکلیف پہنچانا یہ حرام ہے اور ناجائز ہے، لہٰذا کسی مسلمان کے لیے اپنے مسلمان بھائی کو کسی قسم کا ضرر پہنچانا جائز نہیں ہے، خواہ کوئی زبان سے ہو یا کسی فعل کے ذریعے سے ہو، اور نہ آدمی جو ہے وہ نقصان پہنچانے کا سبب بنے۔ دینی اعتبار سے بھی کسی کو تکلیف دینا منع ہے، اسی طریقے سے اس کی ذات کو تکلیف دینا منع ہے۔ کسی آدمی کی مال و دولت کو ضائع کرنا یہ بھی منع ہے، یہ بھی نقصان ہے، تکلیف دینے کا باعث ہے۔ کسی آدمی کی اولاد کو نقصان پہنچانا یہ بھی منع ہے، اور اسی طریقے سے حیوانات ہیں، مویشی ہیں، کوئی پراپرٹی ہے کسی کی، اس میں بھی نقصان پہنچانا، ضرر دینا، یہ تمام کی تمام چیزیں ناجائز ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور اگر غلطی سے کوئی آدمی کسی کے ساتھ تکلیف والا معاملہ کرتا ہے تو اس کی تلافی کرنا انتہائی ضروری ہے۔ میں نے کہا کہ یہ حدیث بہت عظیم حدیث ہے، اور فقہی اعتبار سے بے شمار مسائل اس سے استنباط ہوتے ہیں۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ پڑوسی کے لیے اپنی ملکیت میں کوئی ایسا عمل کرنا حرام ہے جس سے اس کو نقصان پہنچے۔ مثال کے طور پہ زمین تو آپ کی اپنی ہے، لیکن اس میں آپ کوئی ایسا گڑھا کھودتے ہیں جس سے پڑوسی کو تکلیف ہو سکتی ہے، یا کوئی آپ باتھ روم وغیرہ بنا رہے ہیں، یا کوئی ایسی چیز بنا رہے ہیں کہ جس سے اس کو تنگی ہو یا اس کو کوئی تکلیف ہوگی، تو یہ بھی ناجائز ہے۔ ایسے ہی آپ اپنی زمین میں چکی لگا رہے ہیں، لیکن اس کی آواز سے ان تمام پڑوسیوں کو تکلیف ہوگی جو وہاں پہ موجود ہیں، تو ایسا عمل بھی کرنا یہ ناجائز ہے۔ ایسے ہی مثال کے طور پہ کوئی عمل کرتا ہے، یا آپ نے جو ہے کوئی روٹی پکانے کی دکان کھول لی، جیسے کہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ روٹی تمیز بناتے ہیں، جس کو ہم عربی میں تمیز کہتے ہیں، بڑی روٹی جو ملتی ہے، تو کوئی تنور وہاں پہ بنا لیتا ہے، اور اس کی وجہ سے پڑوسیوں کو تکلیف ہوتی ہے، دھواں پھیلتا ہے، تو ایسا کرنا بھی ناجائز ہے۔ یعنی اتنی باریکی کے ساتھ شریعت نے ہمیں ان چیزوں کا کہا ہے کہ کوئی بھی چیز جو پڑوسی کو یا کسی کو بھی نقصان دینے کا ذریعہ ہو، اس سے ہمیں رکنا ضروری ہے۔ ایسے ہی کوئی آدمی پڑوسی کی دیوار ہے اور آپ کی مشترکہ دیوار ہے، تو
اس کو بھی آپ اگر وہ گر گئی ہے تو اس کو آپ نے دوبارہ بنانا ہے، تو آپ دونوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس جو مشترکہ دیوار ہے اس کو مل کر دونوں جو ہے وہ درست کریں۔ ایسے ہی پڑوسی کی دیوار ہے، اس کے اندر آپ کیل یا کوئی میخ بھی بغیر اس کی اجازت کے جو ہے وہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے کوئی آدمی اپنی بیوی کو اس لیے تنگ کرتا ہے، تکلیف دیتا ہے کہ یہ خلا لے لے مجھ سے، یا یہ چلی جائے تو اب مجھ سے اس کا مہر مجھے وہ نہ دینا پڑے، تو یہ بھی ناجائز ہے۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی اولاد کی وجہ سے ہو کر اس کی بیوی کو تکلیف دیتا ہے، اس کو پریشان کرتا ہے، یا اس کے بھائی نے کوئی غلط کیا ہے، یا اس کے کسی پڑوسی نے یا اس کے کسی رشتہ دار نے آپ کے ساتھ ناجائز کیا ہے، تو وہ سارا کا سارا غصہ آپ اپنی بیوی پہ نکال لیں، تو یہ عمل بھی ناجائز ہے۔ اس کو آپ کو تکلیف دینا آپ کا جائز نہیں بنتا ہے کہ آپ اس کو تکلیف دیں۔ ایسے ہی اولاد کو وراثت سے جو ہے وہ محروم کر دینا، ان کو وراثت نہیں دینا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اور ایسے ہی آپ کی اپنی بچیاں ہیں لیکن آپ وقت کے اوپر ان کی شادیاں نہیں کروا رہے، جس سے وہ گناہ کے اندر پڑ رہی ہیں، تو یہ بھی آپ کے اوپر گناہ ہے، یہ بھی آپ کے لیے تکلیف ہے۔ بے شمار والدین ہیں جو ٹائم کے اوپر اپنے بچوں اور بچیوں کی شادیاں نہیں کرواتے ہیں، ان کو اچھی تعلیم نہیں دیتے ہیں، اور جیسے کہ ہم لوگ یہاں سعودی میں ہیں، بے شمار لوگ ٹائم کے اوپر گھر نہیں جاتے ہیں، جس سے ان کی اولاد کی تربیت اچھے طریقے سے نہیں ہو سکتی ہے، یا اپنی اولاد کو صحیح اور مناسب پیسے نہیں دیتے ہیں، ان کا خرچ نہیں دیتے ہیں، تو یہ بھی بہت بڑا نقصان ہے، یہ بھی تکلیف دینے کا باعث ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے بھی ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ اسلام میں تکلیف دینا ہر صورت میں جو ہے وہ حرام ہے، اور نہ آپ جو ہے وہ تکلیف کا برداشت کریں، اور نہ کوئی آپ کسی کو جو ہے وہ تکلیف دیں۔ تو اچھے اخلاق کی اہمیت جو ہے وہ اسلام نے دی ہے۔ اچھے اخلاق اپنانے کے اوپر شریعت نے ہماری توجہ مبذول کروائی ہے۔ اس لیے کوئی بھی ایسا عمل کہ جس سے آپ کی ذات کو اگر نقصان پہنچتا ہے تو یہ بھی آپ کے لیے ناجائز ہے۔ آپ اپنی ذات کو بھی نقصان نہ دیں، اور آپ اپنی ذات کی وجہ سے کسی اور کو بھی نقصان نہ دیں، اور کوئی ایسا عمل بھی نہ کریں کہ آپ خود بھی اس میں تکلیف آپ کو بھی ہو رہی ہے، لوگوں کو بھی اس کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے۔ ایسا کوئی عمل نہ کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اخلاق کو درست کرے، اور اللہ رب العالمین ہمیں برائیوں سے، برے کاموں سے، برے اخلاق سے اللہ رب العالمین ہمیں بچائے۔ جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔